بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 1 جون ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ حکومت نے ایک ایسا تحفہ دیا ہے کہ عوام کا پارا ہائی ہے۔ جی ہاں، آپ حیران ہوں گے کہ حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے، تحفے پر تو خوش ہونا چاہیے، تو عوام کا پارا ہائی کیوں ہو گیا ہے؟ تو جناب ہوا یہ کہ رات گئے خبریں چلوائی گئیں 15 روپے فی لیٹر پیٹرول سستا کر دیا عوام کے لیے۔ جناب تحفہ شہباز شریف وزیر اعظم نے اشتہار بازی شروع کی اور اس کے ساتھ خبریں آئیں 15 روپے ہیڈ لائنز چلائی گئیں۔ بڑے بڑے چینلز نے یہ کیا کہ اپنے ریگولر جو بلیٹنز تھے وہ چھوڑے، بیچ میں جناب ایکسپرٹس کو لیا اور ان سے جناب ایکسپرٹیز لی۔ کتنا بڑا کام ہو گیا ہے، 15 روپے پیٹرول سستا ہو گیا، اب تو جناب مہنگائی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ کمال ہو گیا، کبھی کسی وزیر اعظم نے ایسا نہیں کیا۔ 15 روپے پیٹرول سستا کر دیا، اب تو ہر چیز کی قیمت نیچے آ جائے گی۔ اتنی بڑی خبر بنی، پھر جناب دوبارہ آئے بار ہیڈ لائنز 15 روپے، پھر خاص طور پر کہا گیا کہ نہیں، اب یہ پرائم منسٹر کو کریڈٹ دینا ہے، خالی خبر ڈسکس نہیں کرنی، کہ شہباز شریف نے، وزیر اعظم نے خاص تحفہ عوام کو دے دیا۔ 15 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی کر دی، ایسا تو کبھی شاید ہوا ہی نہیں۔ اور یہ اور وہ سب جھوٹ، فراڈ، فریب، دغا۔ 4 روپے پیٹرول سستا کیا۔ اب یہ کہانی کیا ہے؟ میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ جناب اشتہار کس طرح سے چلائے گئے اور اس کے بعد پھر اصل کہانی پر آئیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنے نااہل ہیں۔ کہتے ہیں جی بڑے تابعدار ہیں، تو تابعداری میں پھر اتنے ہیں کہ یا تو یہ کہے کہ جی ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے وزارت خزانہ پر۔ اب وزیر خزانہ صاحب اورنگزیب صاحب ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے محسن نقوی صاحب پرائم منسٹر کو جواب دے نہیں ہیں، وہ خود پرائم منسٹر کے برابر ہے، بلکہ پرائم منسٹر سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ رانا ثناء اللہ جس طرح کہتے ہیں کہ جی وہ چاہیں تو پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، تو اسی طرح پھر اب وزیر خزانہ بھی ہیں اور انہوں نے اپنی مرضی کی ہے۔ یا تو یہی بات ہوگی کہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے اور خبریں چلوا رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے یہ شیئر کیا گیا۔ ویسے عجیب بات یہ ہے کہ ایکس ایپ جو ہے ٹویٹر وہ بند ہے، لیکن وہاں پر خبریں بھی وہیں پر دینی ہیں، یہ اس ملک کا حال ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر لکھا ہوا ہے، اور پھر نیچے اشتہار بنا کر شہباز شریف صاحب کا وہی پوز ایسے کر کے جو ان کا انداز ہے۔ وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو ہدایت کر دی، وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو ہدایات کر دی، بڑا احسان کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ ہے پرائم منسٹر، اس نے ہدایات کی ہیں، بڑا طاقتور پرائم منسٹر ہے۔ ہدایات کا کی ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے 40 پیسے یعنی 15.4 روپے فی لیٹر، اور ڈیزل کی قیمت میں 7.9 روپے فی لیٹر کمی کی جائے، یعنی 15.4 کا مطلب 15 روپے 40 پیسے، اور ڈیزل 7.9 روپے کا مطلب ہے 7 روپے 90 پیسے، یعنی تقریباً 8 روپے۔ اچھا ہدایات یہ تھیں وزارت خزانہ کو، اور وزارت خزانہ نے کہا اچھا جی یہ بات ہے، تو یہ 15 روپے 4 جو لکھا ہوا ہے نا، 15.4 روپے، یہ 4 پکڑ لیا انہوں نے، 15 چھوڑ دیا۔ تو وزارت خزانہ نے کہا جی وزیر اعظم کی چونکہ ہدایات ہیں تو ٹھیک ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا، وزیر خزانہ نے کہا بالکل جناب، اس میں سے ہم پک کر لیتے ہیں 15.4 روپے، یہ جو آخری 4 ہے یہ ہم نے لے لیا ہے، تو لہٰذا 4 روپے ہم کبھی کر رہے ہیں۔ ہر 15 دن کے بعد آپ کو پتا ہے کہ رد و بدل ہوتی ہے، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز کے لحاظ سے جناب قیمت کم ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، جو بھی ہے۔ تو یہ جناب ریلیف دیا۔ رات گئے، مجھے تو وہ کالز کا جس طرح ہوتا ہے نا تانتا بن جائے، ٹیم کا بندہ فون کر کے کہہ رہا ہے جی مبارک ہو 15 روپے پیٹرول سستا ہو گیا ہے، یہ تو بڑا کمال۔ تو میں نے کہا یار واقعی پھر تو بڑی بات ہے، کمال ہو گیا، زبردست۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب بات تو تب ہے کہ 15 روپے کا اثر ہم باقی چیزوں پر بھی دیکھیں، کچھ چیزیں سستی ہوں، یہ ہو وہ ہو۔ بھائی اب وہ لوگ گالیاں دے رہے ہوں گے صبح اٹھ کے کہ یہ کیا ڈرامہ کیا آپ نے، یہ کیا حرکت کی ہے، یہ کیا حال کر دیا۔ ویسے تحفے کی بات تو یہ ہے کہ یہ پوری حکومت ہی ایک تحفہ ہے، پرائم منسٹر بھی ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفے پچھلے 2 سال سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں تحفوں پر تحفے مل رہے ہیں یہاں پر، اور یہ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، پھر کہتے ہیں فیک نیوز۔ اب کہا جاتا ہے جی مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، مہنگائی کم ہو گئی ہے، اگلے سال کے لیے مہنگائی کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ یہ تو جناب جو اس وقت مہنگائی ہے اس سے آدھ قیمت پر چلی جائے گی، اس سے بھی کم ہو جائے گی۔ سب جھوٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور بڑے بڑے جتنے بھی معیشت کو رپورٹ کرنے والے ہیں، شہباز رانا صاحب کو دیکھ لیجئے، ابھی میں دیکھ رہا ارشاد انصاری صاحب نے وہ ایکسپریس میں خبر لگائی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل نہیں۔
اگلے سال بھی، یعنی یہ جو اب مالی سال شروع ہو رہا ہے جون جولائی سے اور اگلے سال تک جائے گا، اس میں بھی اسٹیگفلیشن کا شہباز رانا کے الفاظ ہیں. فیک نیوز کا اگر آپ نے پکڑنا ہے نا تو شہباز رانا سے ذرا بات کر کے دیکھیے. وہ کہہ رہے ہیں اسٹیگفلیشن یہ ہے کہ انفلیشن بھی ہے اور اسٹیگنیشن بھی، یعنی ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہوگی اور دوسری طرف آپ کا روزگار کاروبار بھی بند ہو رہا ہوگا. عمران خان کے دور میں بڑی تنقید کی جاتی تھی، وہاں بھی مہنگائی ہوئی تھی، تو مہنگائی کے ساتھ آپ دیکھیے 6% گروتھ بھی گئی تھی، یعنی وہاں پر انڈسٹری بھی چل رہی تھی، معیشت گرو کر رہی تھی. تو پھر آپ مہنگائی کا کچھ مقابلہ کر سکتے ہیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے لیکن چلیے معیشت گرو کر رہی ہے، کچھ روزگار بھی ہے. یہاں تو روزگار بھی گیا اور مہنگائی اوپر، تو یہ تو بالکل تباہی ہے. لوگ کیا کریں گے، کس طرح گزارا کریں گے؟ اور اگلا سال بھی اسی طرح سے ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ عوام کی برداشت سے سارا کام، یہ ساری شعبدہ بازی، یہ ساری تابع داری نا باہر ہو گئی ہے. اور یہ جو رائیونڈ میں اجلاس بلانے کہ جناب اجلاس بلا لیا گیا، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا. اچھا اب آپ اندازہ لگائیے، یہ نیوز چینلز اب یہ الفاظ استعمال کرنے لگ گئے ہیں. وزیر اعظم کا حکم تو وڑ گیا، وزارت خزانہ اپنی منمانی کرنے لگا. یہ اندازہ لگائیے جناب. اور وزارت خزانہ کا وزیر اعظم کا حکم ماننے سے انکار. اب آپ اندازہ لگائیے، ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں. اور ویسے نیوز جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ نون لیگ کے خلاف تو آپ قطعی نہیں کہہ سکتے، ان کے حق میں ہی آپ کو نظر آئے گا. اچھا اب وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، معاملہ اب عدالت چلا گیا جی. عدالت میں درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ وزیر اعظم نے پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کمی کی سفارش کی، اور عالمی سطح پر بھی چونکہ کمی ہوئی ہے بڑے پیمانے پر، تو وزارت خزانہ نے وزیر اعظم کی سفارش مسترد کر کے غیر قانونی اقدام کیا ہے درخواست گزار. یعنی آپ دیکھیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اب عدالت جا کر درخواست دے رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم کا بھی فیصلہ وزارت خزانہ نے مانا. بھائی وزیر اعظم کو کوئی اس میں حیا نہیں آ رہی کہ میرا فیصلہ نہیں مانا جا رہا. ویسے یہاں تو اب بات یہ ہے کہ حیا، شرم، غیرت، حمیت یہ کہاں ہے؟ یہ تو چھوڑ ہی دیں، یہ الفاظ ہی نہیں رہے اب ہمارے نظام میں. خیر تو اب جناب وہ جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی بات نہیں مانی. وزیر اعظم کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ میری بات نہیں مانی، وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جا کر جناب عدالت میں معاملہ لے گئے ہیں. اب اندازہ آپ یہ لگائیے، یہ میں نے آپ کو بتایا سرکاری طور پر آیا کہ معیشت بڑی بہتر ہو رہی ہے، کمال ہو گیا، مہنگائی بھی کنٹرول ہو رہی ہے، آگے ہم گرو کرنے والے ہیں اتنے فیصد سے، یہ باتیں کی گئی. اور آئی ایم ایف کی جو شرائط سامنے آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں 18 نہیں 19% جی ایس ٹی لگے گا. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس مزید لگائیں، جو 30% جن سے لے رہے ہیں ان پر 40% کر دیں جو زیادہ کمائی والے ہیں، اور سرکاری ملازمین پر بھی ٹیکس زیادہ لگائیں، ٹیکسز بڑھائیں. یہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب دوسری طرف ہو یہ رہا ہے کہ اب ہر چیز یعنی بجٹ تخمینوں کے برعکس اگلے سال بھی مہنگائی برقرار، روپیہ اور زر مبادلہ ذخائر دباؤ کا شکار رہیں گے. یہ جناب ایکسپریس کی خبر ہے. شہباز رانا صاحب ٹریبیون میں لکھ رہے ہیں پاکستان سٹیئرز ایٹ تھرڈ ایئر آف اسٹیگفلیشن. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ایف بی آر کی کارکردگی سارے ہی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. ایف بی آر رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام. 2 سال سے حکومت ناکام. بس یہ حال ہے جی. یہ ٹوٹل رپورٹ ہے، ہر طرف ناکامی ناکامی ناکامی. اور آپ ان کو دیکھیں گے، ان کی تقریبات کو دیکھیں گے، رائیونڈ میں جی بجٹ اجلاس ہوگا جی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ملک میں سب اچھا ہے. آپ مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹس دیکھیں کہ ہم نے معیشت کو سنبھال لیا ہے، اب بہتری کی خبریں ہیں، بس بڑی اچھی خبریں اب آ رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے 100 روپے کا یونٹ جو کرنا ہے، جی ہاں 100 روپے کا یونٹ بجلی کا ہونے جا رہا ہے، اور ڈالر 350 روپے کا. عمر ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں، آئی ایم ایف تو کہتا ہے 329 روپے کا. تو ڈالر جب اوپر جائے گا اسی لحاظ سے مہنگائی بھی اوپر جائے گی. یہ جو پیٹرول فی الحال آپ کو یہ 4 روپے کم بتایا گیا ہے، یہ فی الحال ہی ہے. اور منسٹری آف فائنانس گورنمنٹ آف پاکستان کیا کہہ رہی ہے؟ یعنی ادھر گورنمنٹ آف پاکستان پہلے کہہ رہی ہے 15 روپے، وہ شہباز شریف صاحب کی تصویر کے ساتھ. یہاں منسٹری آف فائنانس گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے نیو پیٹرولیم پرائسز فرام 1 جون 2024. اور اس میں جناب لکھا ہوا ہے پیٹرول کا لکھا ہوا ہے جی 4 روپے 74 پیسے کمی کر دی گئی ہے، اور ڈیزل میں جناب 3 روپے 86 پیسے کمی کر دی گئی ہے. وہ وہاں 8 روپے سنا رہے تھے ڈیزل میں، اور یہاں 15 روپے سنا رہے تھے، 4 روپے 74 پیسے کر کے چلو جی یہ ہے. تو اب کوئی اور ملک ہوتا تو یہاں پر کرسیاں ہل جاتی ہیں کہ اتنا بڑا دھوکہ، یا یہ تو حال ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کس طرح سے کس چیز کو اناؤنس کرنا ہے، کیا کرنا ہے. کبھی کہتے ہیں جی کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی. اندازہ لگائیں آپ، یعنی لوگوں کو
کو غم و غصے کو اور زیادہ بڑھاوا دینا ہے آپ نے کہ جی وہ کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی. تو تب آپ سے غلطی نہیں ہوئی جب آپ نے یہ لوگوں کے مینڈیٹ کو چرایا ہے. وہ جو آپ نے کیلکولیشن کی ہے نا کہ جی اس طرح ہم آ کر بیٹھ جائیں گے چوری شدہ مینڈیٹ سے فارم 47 سے, اور دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی اور ہم بڑے مزے سے بیٹھے رہیں گے, ہمیشہ تا حیات ہم اقتدار میں رہیں گے, صرف تابعداری کرنی ہے, کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ بھی مس کیلکولیشن ہے, کیونکہ لوگوں نے جو کیلکولیشن بنائی ہوئی ہے نا, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ چند مہینے میں آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہونے والا ہے. اللہ حافظ.